قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين ولكافة وعامتهم۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے ایمان والے بندوں میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں، مختلف راستوں پر لوگ چل رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر چلایا جو اللہ کو پسند ہے، ہم کو ایمان والا بنایا۔ تو یہ ایمان کی روح جو ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ہم اس کو مختصر اگر کریں گے تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے پروردگار کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس کے بے انتہا انعامات اور نعمتوں کو سامنے رکھ کر سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، آخری درجے کی محبت جو ہو وہ اللہ سے ہو، اور اس کے بعد جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اس محبت کے تابع ہو۔ اس کے علاوہ جس سے محبت ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کسی سے محبت ہے، کسی انسان سے محبت ہے تو کیوں ہے؟ کہ وہ میرے پروردگار کے بندے ہیں۔ میرے پروردگار کے اللہ تعالیٰ نے عیال سے مثال دیا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ پوری انسانیت جو ہے میری فیملی ہے۔ یہ ہم کو سمجھانے کے لیے، ورنہ فیملی سے جو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نظام کہ ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یہ سب تو نہیں ہے، وہ سارا نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ یہ ساری انسانیت جو ہے، جتنے بھی مخلوق دنیا میں ہیں، وہ سب میری گھر کے افراد ہیں، میرے فیملی ہیں۔ اور جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو ان کے ساتھ محبت کرے گا، وہ میری فیملی سے، میرے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، مجھے اس سے محبت ہوگی۔ ہر انسان جو ہے، ہر انسان سے اس لیے محبت کہ وہ میرے پروردگار کے مخلوق ہیں، میرے پروردگار کے جو ہے، میرے پروردگار نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ میرے اللہ کا جو ہے، جس کو میرے اللہ نے پیدا کیا وہ میرے اللہ کو محبوب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایمان والوں سے محبت اس لیے کہ وہ تو میرے اللہ پر جو ہے ایمان لانے والے اور میرے اللہ سے محبت رکھنے والے اور میرے اللہ کی بندگی کرنے والے، اس سے محبت تو اور زیادہ۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ والوں سے محبت ہے وہ سب اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ یہ اس لیے محبت، مجھے ان سے اس لیے محبت کی، یہ جو ہے اللہ کا حکم ہے، ان کا اکرام کرنا، ان سے محبت رکھنا اللہ کا حکم ہے۔ تو اسی طرح اشارہ کر کے اس آیت میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ، ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ پھر آگے اللہ نے اپنی محبت کا حوالہ دے کر فرمایا، اچھا تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تم اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ایک کام کرو، اس کے لیے ایک کام کرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو اس محبت کا حوالہ
ہاں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ان سے کہو کہ وہ ایک کام کرے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہیں گے، کون نہیں چاہے گا کہ میرا پروردگار مجھ سے محبت کرے؟ کون انسان ہوگا؟ یہاں تک کہ غیر ایمان والے سے بھی کہے گا تو وہ بھی کہے گا ہاں بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے محبت کرے، میں اس کا پیارا بن جاؤں۔ تو اس کے لیے ایک نسخہ بتا دیا، فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہے تو تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، میں جو شریعت لے کر آیا ہوں، میں جو احکام لے کر آیا ہوں اس کو مانو۔ یحببکم اللہ، بس اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بس اس کے بعد جو ہے دین میں جتنے بھی جو کچھ بھی ہم محنتیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، یا جو بھی دین کا کام ہم کرتے ہیں، وہ سب جو ہے اسی نقطے، اسی ایک چیز کے ارد گرد جو ہے چکر کر رہی ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں بھی نصیب ہو، ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اپنا پیارا بنا لے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ کو ہم سے محبت ہوگی تو ایک انعام اور دے دیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہم تو جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے نہ جانے کیسی نالائقی کے کام کرتے ہیں، کیسی حرکتیں اور گستاخی کے کام کرتے ہیں، کس طرح سے ہم اللہ کی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہے اور کرتے ہیں ہم، تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، یغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی طرف یہ کرتے ہوئے سمجھو اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الدین النصیحہ، 3 بار فرمایا ان الدین النصیحہ، پھر فرمایا ان الدین النصیحہ۔ صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ؟ دین تو بس خیر خواہی کا، بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ بھائی اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے، آپ جو ہے بالکل شارٹ میں اس کو بتانا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ اسلام یہ ہے کہ تم جو ہے خیر چاہے، بھلائی چاہے، پورا خلاصہ جتنا بھی اسلام کا نظام ہے، جتنا بھی شریعت کا جو کچھ نظام ہے، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر چاہے۔ اللہ نے یہ شریعت ہم کو کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خیر چاہتا ہے، اللہ ہمارا خیر چاہتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم شریعت پر چلے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہم نہ چلے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ ساری دنیا کے ایک حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام جنات اور انسان سب کے سب اللہ کا نیک اور متقی 100% نیک اور متقی بن جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر، تنکا برابر اضافہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بنتا۔ اور اسی طرح سے اس کا الٹا ہو جائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جنات اور انسان اور جو کچھ اللہ کے مخلوق ہیں سب اللہ کے ولی بن جائیں تو اللہ کی شان میں کچھ اضافہ ہو جائے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ نہ ہمارے بگڑنے سے اللہ کی شان میں کوئی نقصان ہے، نہ ہمارے بننے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے۔ یہ تو سراسر ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ وراثت کے قانون دیا ہمارے فائدے کے لیے، معاشرت کا قانون دیا، اصول دیا ہمارے فائدے کے لیے، عدالت کا اصول دیا ہمارے فائدے کے لیے، زندگی گزارنے کا جو کچھ طریقہ دیا وہ سب کے سب ہمارے خیر کے لیے۔ اسلام کا خلاصہ خیر ہے، خیر چاہنا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر چاہنا؟ للہ ولی رسولہ ولی کتابی ولی ائمۃ المؤمنین ولی کافۃ الناس ولی عامتہم۔ فرمایا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کس کے لیے خیر چاہنا، کس کے لیے بھلائی چاہنا؟ آپ نے فرمایا للہ ولی رسولہ۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ کے لیے خیر، اللہ کے ساتھ خیر کا معاملہ، اللہ کے نبی کے ساتھ خیر کا معاملہ، اور پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر کا معاملہ، اور مسلمان حاکم کے لیے جو ہمارا لیڈر ہوگا، جو ہمارا حاکم ہوگا، مسلمان حاکم ہوگا، اس کے ساتھ بھلائی، اور پھر عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی، ان کے ساتھ خیر چاہنا۔ اب اللہ کے ساتھ خیر چاہنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے خیر چاہنا کیا ہے؟ اللہ کو تو ہماری خیر کی ضرورت ہی نہیں،
اللہ کے ساتھ ہماری خیر خواہی یہ ہے، ہمارے خیر کا جو ہم کام کر سکتے ہیں، خیر کا جو بھلائی کے جو کام ہم کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح کریں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، بہتر سے بہتر طریقے سے۔ اصل تو یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرو جیسا اللہ سے عبادت کرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسا ڈرو، اللہ کا اتنا لحاظ رکھو جتنا لحاظ رکھنے کا حق ہے۔ یہ عام طور سے اللہ سے تقوی یا انذار جو لفظ عربی میں آیا ہے کلام پاک میں، لوگ ڈرنے کا اس میں لفظ اردو کا، اس کے بدلے میں اردو کا لفظ جو ڈرنا، اللہ سے ڈرو، تو یہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ ڈرنا تو ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی دشمن نظر آیا، آدمی اس سے بھی ڈر جاتا ہے، کہیں خطرناک درندہ نظر آیا تو اس سے ڈر جاتا ہے، تو یہ ڈرنا نہیں، بلکہ کسی کی انتہائی محبت، انتہائی عظمت کی وجہ سے اس کا انتہائی لحاظ رکھنا، بہت زیادہ لحاظ رکھنا۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی بڑا بزرگ ہے اور جو ہے وہ بیچارے کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ناتوان ہیں، وہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ان سے کیا ڈرنا ہے؟ وہ کوئی پہلوان تو ہے نہیں، کوئی جو ہے کشتی لڑنے والے تو ہے نہیں، ان سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کی محبت اور عظمت کی وجہ سے ان کا لحاظ رکھنا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرے کسی حرکت سے جو ہے اس کو ناگواری نہ ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمْ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی ذرا سا چہرے پر شکن، ناگواری بھی اظہار نہ کرو کہ آپ کی اس حرکت سے جو ہے مجھے یہ ہو گیا، مجھے تکلیف ہوئی، یہ لحاظ رکھنا۔ یا تو حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا جو ہے پہلے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، اللہ کے حکم پر چلنے والا ہو۔ اب موت کا تو کب آئے گی پتہ نہیں، اس لیے جو ہے آدمی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت ہم موت کے انتظار میں ہیں، کب آئے کچھ پتہ نہیں، تو ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو، ہر وقت اللہ کی اطاعت ہو، اور موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم جو ہے اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے آئے۔ کما تموتون کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارو گے ویسی تمہاری موت آئے گی، اور جس حال میں تمہاری موت آئے گی اسی حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کتنے اللہ کے بندے نمازوں میں، سجدے میں ان کو موت آتی ہے، کتنوں کو ہم نے دیکھا جو ہے وہ تلاوت کرتے ہوئے موت آتی ہے، کتنوں کو دیکھا اذان دیتے موت آتی ہے، کیسے کسی کو طواف کرتے ہوئے موت آتی ہے، حرم شریف میں موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی تیار رہے اس وقت کے لیے کہ وہ پتہ نہیں کب آئے گی موت، کب آئے گی کچھ پتہ نہیں، ہر وقت آدمی جو ہے اپنے فرمانبرداری میں رہے تو اسی حالت میں اس کی موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے ساتھ فرمانبرداری کیا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ پھر اس کے بعد جو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت، یہ آیت جو ان پر جو ہے بہت شاق گزری، بہت مشکل میں وہ پڑ گئے، بہت زیادہ وہ خوف زدہ ہو گئے۔ تو پھر جو ہے آگے آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے۔ یا واتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، اپنی استطاعت، جتنا اللہ کا حق ہے اتنا تو تم سے نہیں ہو سکتا ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو کر لو، جتنی اطاعت ہم سے ہو سکتا ہے اتنے ہی کر لو، حق تقاتہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ہر قدم پر لحاظ رکھنا، ہر موقع پر اللہ کا لحاظ رکھنا، اللہ کے حکم کا لحاظ رکھنا، یہ اللہ کے ساتھ فرمانبرداری، اللہ کے ساتھ خیر۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی کے ساتھ، کہ یہی بات کہ پہلے آیت میں صاف کہہ دیا کہ اگر تم میں مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کی اطاعت کرو۔ تو ہر موقع پر انسان اللہ کے نبی کی سنتوں کا لحاظ رکھے، اللہ کے نبی کے فرمان کا لحاظ رکھے، جس حال میں بھی ہو۔ آدمی کو دنیا میں مختلف حالات سے ہم گزرتے ہیں، مختلف موقعوں سے ہم گزرتے ہیں، تو کبھی خوشی کا حال، کبھی غمی کا موقع، کبھی کچھ موقع، کبھی تنگی، کبھی جو ہے کشادگی، کبھی کچھ عجیب حالات جب ہوتا ہے، تو ہر حال میں
آدمی یہ سوچے کہ اس موقع پر میرے نبی نے کیا کیا، اس موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، شادی کے موقع پر میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، غمی کے موقع پر جو ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، کہیں کوئی کسی سے معاملات کر رہا ہے تو میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، امن کی حالت میں میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، خوف کی حالت میں میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، جنگ کی حالت میں میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، امن کی حالت میں میرے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ یعنی ہر حال میں اپنے نبی کا طریقہ جو ہے اپنی زندگی میں لائے، میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، یہ نبی کے ساتھ ہوا۔ پھر جو ہے ولی کتاب ہی، اس میں بھی یہی کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، کہ اللہ کی کتاب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے، ہمارے بزرگ جو ہے کہ اللہ کی کتاب کو، کلام پاک کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک خط سمجھتے تھے، ایک حکم نامہ سمجھتے تھے۔ اللہ کی کتاب کو جو ہے ہر وقت اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ہر وقت جو ہے کہ قرآن کے احکام کو جو ہے، ہمارے وراثت کا تقسیم ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، ہمارے ہاں جو ہے کسی سے پڑوسی کا پڑوسی سے جھگڑا ہے، بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہے، بہن کا بھائی سے جھگڑا ہے، ماں باپ کا کسی سے جھگڑا ہے، پڑوسی کا پڑوسی سے جھگڑا ہے، قرآن کیا حکم دیتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر لیجئے۔ اس فیصلے پر جو ہے میں سر آنکھوں پر اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں، چاہے مجھے سب کچھ دینا پڑے، چاہے پورا کیس میرے خلاف بنتا ہو، مجھے تو قرآن کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ابھی تو ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے نا کہ جب کوئی تنازع ہوتا ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہاں شریعت کے مطابق ہم کو یہ کر دیجئے، کیونکہ یہاں تو ہے نا سستے میں فیصلہ مل جاتا ہے، زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا، آسانی سے کام نکل جاتا ہے۔ لیکن جب ان کو فیصلے پر جب آ جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں جی اس میں تو مجھے گھاٹا آ گیا، اب میں تحصیلدار صاحب کے پاس جاؤں گا، اب میں عدالت میں جاؤں گا۔ ابھی تک تو آپ کو جو ہے آپ شریعت مانگ رہے تھے، ابھی تک تو آپ جو ہے قرآن کا فیصلہ مانگ رہے تھے، اب فیصلہ جب آ گیا، دیکھا اس میں گھاٹا ہو رہا ہے یا جتنا میں چاہتا تھا وہ مجھے نہیں مل رہا ہے، تو نہیں جی اب تو میں غیر کے پاس جاؤں گا، مجھے اللہ کا حکم نہیں چاہیے۔ اب صاف صاف یہ نہیں کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں چاہیے، بلکہ تھوڑا گھما کے کہتے ہیں مولویوں کا حکم نہیں چاہیے، لیکن ہے بات وہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ صاحب صاحب مجھے اللہ کا حکم نہیں چاہیے یہ نہیں کہہ رہا ہے، ہاں میں اس کا مخالف ہوں یا اس میں مجھے گھاٹا اور اس میں ظلم ہے یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ چلو جی مولوی ظلم کر رہا ہے، مولوی غلط فیصلہ دے رہا ہے، تھوڑا گھما کے کہتے ہیں لیکن ہے وہی، کہتے وہی ہے۔ وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اس کے بعد کتاب کے ساتھ خیر خواہ یہ ہے کہ کتاب کے حکم کو سر آنکھوں پر مان لیا جائے، اور اس میں سارا گھاٹا، سارا نقصان، میرے غیرت کا مسئلہ، میرے ناک نیچی ہونے کا مسئلہ اس میں نہ لائے، بلکہ جو کچھ حکم ہو وہ سر آنکھوں پر تسلیم۔ اس کے بعد جو ہے وہی ائمۃ المسلمین، اس میں بھی ہمارے یہاں جو ہے بہت کوتاہی ہو رہی ہے کہ جو بھی مسلمانوں کا لیڈ کرنے والا ہو، اب صحابہ کرام تھے یا اللہ کے انبیاء تھے، وہ تو ہر میدان میں جو ہے اپنا نمونہ تھے، ہر میدان میں وہ اپنا نمونہ پیش کرتے تھے، ہر میدان میں اپنی قوم کو جو ہے قوم کو لیڈ کرتے تھے، راستہ دکھاتے تھے، لیکن وہ تو ہے نہیں، وہ تو اب وہ زمانہ تو ہے نہیں، اب جو ہے ہر میدان میں الگ الگ لوگ جو ہے اپنے طرز پر اپنے قوم کی جو ہے لیڈ کرتے ہیں، اپنے قوم کو جو ہے راستہ دکھاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں۔ تو جب تک وہ دین کے خلاف کوئی بات نہ کہے تب تک اس کی مخالفت نہ کرے، بلکہ جو ہے اپنے لیڈروں کی عظمت، ان کا احترام کرے، ان کے مان کے چلے، ان کو گرانے کی اس وقت تک کوشش نہ کرے جب تک کہ وہ کھلم کھلا شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کہے، تب تک اس کو گرانے کی کوشش نہ کرے۔ علماء ہیں، آپ کو دین کے میدان میں آپ کی رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، جب تک وہ دین کے مطابق آپ کو اللہ کا حکم پہنچائے تب تک آپ کو ماننا پڑے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو بہت سخت وعید آئی ہے اس کے بارے میں کہ فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں، جب تم کسی عالم کے پاس جاؤ اور وہ میرا دین تم تک پہنچائے، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم تم تک پہنچائے، اس کے بعد وہ تم اس کو نہ مانے تو بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسے تم میرے پاس آئے اور میں نے تم کو کوئی حکم دیا اور تم نے اس کو انکار کیا۔ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ جائے اور پھر اللہ کے نبی ان کو کوئی چیز کا حکم دے دے اور پھر کہے
بالکل ایسا ہی ہے. تو جو جس میدان میں ہماری رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اس کا ماننا چاہیے، چاہے وہ سیاسی میدان میں، چاہے وہ انتظامی میدان میں. یہاں جو ہے علماء دین کے کاموں میں آپ کی رہبری کریں گے، جو ہے قوم کا اور کوئی لیڈر جو ہے اپنے قوم کے مینجمنٹ اور انتظام کے بارے میں آپ کی جو ہے آپ کا صدر بن کے آپ کی رہبری کرتے ہیں، آپ کے جو ہے مسائل حل کرتے ہیں، آپ کو جو ہے راستہ دکھاتے ہیں، یا کوئی اپنے سیاسی میدان میں آپ کی رہبری کرتے ہیں، یا اور کسی میدان میں جو ہے آپ کی رہبری کرتے ہیں. تو جو جس میدان میں آپ نے اس کو اپنا امیر بنا لیا، آپ نے اس کو اپنا لیڈر بنا لیا، اس کی اطاعت کریں گے. اس وقت تک اس کی اطاعت کریں گے جب تک وہ آپ کو دین کے خلاف کوئی بات نہ کہے. ہاں، جب دین کے خلاف کوئی بات کہے تو ماں باپ کا بھی اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. کسی مخلوق کی اطاعت اس وقت جائز نہیں جب وہ اللہ کی معصیت کا حکم دے دے. شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو اس وقت کچھ نہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ان سب کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت میں ہم یہ سب کرتے ہیں. اب میں یہاں یہ عرض کرنا تھا کہ دین کا جو کام کرتے ہیں، خاص کر دین کے کاموں میں، پہلے تو دنیاوی کام اور دینی کام، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، دنیاوی محنت اور دینی محنت، یہ دو تقسیم تھا ہی نہیں. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ تقسیم پیدا ہو گئی کہ کچھ کام دنیاوی ہو گئے اور کچھ کام دینی ہو گئے. ورنہ جو کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ سب دین ہے. اگر کوئی حکومت چلاتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ بھی دین، وہ عبادت کر رہا ہے. اگر کوئی زمینداری کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے. وہ سبزی بو رہا ہے، وہ غلہ بو رہا ہے، وہ اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کے حکم کے تحت وہ کر رہا ہے، سچے خلوص کے ساتھ اللہ کے مخلوق کو کھلانے کے لیے وہ کر رہا ہے، تو وہ دین کا کام کر رہا ہے. ہر علم دین کا کام. جتنے بھی آپ ہمارے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جتنے بھی تعلیم ہوتا ہے، وہ اگر دین کے لیے ہو تو وہ دین کا کام ہے. اور اس کے برخلاف اگر مدرسے میں بھی قرآن اور حدیث پڑھ کر آدمی یہ سمجھے اس لیے وہ پڑھتا ہے کہ میں اس کے ذریعے دنیا کماؤں گا، وہ تو دنیا ہے، وہ دین کا کام نہیں. تفسیر پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، قرات پڑھ رہا ہے، قاری بن رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی پیسہ کماؤں گا، آج موقع ہے، اس سے میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا، فلاں جگہ یہ پوسٹ ملے گا، فلاں جگہ یہ پوسٹ ملے گا، باہر جاؤں گا، عرب ممالک جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، اور مجھے یہ میں اس طرح سے کماؤں گا. اس مقصد کے لیے وہ کر رہا ہے تو وہ دنیا کر رہا ہے. اب یہ تقسیم ہو گیا. یہ غیروں کا نظریہ ہے کہ دنیا والا دنیا کماتے رہے، اور جو وہ دھارمک لوگ جو ہے، دھارمک کہتے ہیں نا، وہ دھارمک لوگ جو ہے وہ اپنا پوجا پاٹ کریں. ہاں، ان کو مسجد سے، اپنے عبادت گاہوں سے کوئی تعلق نہیں. ان کو جو ان کے کاروبار سے، ان کی سیاست سے، ان کے جو ہے کام سے کوئی تعلق نہیں. ان کا اپنا میدان الگ، ان کی اپنی دنیا الگ. یہ تقسیم سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی آفت جو ہمارے دین میں آئی ہے، یہ آئی ہے. اس کے بعد اب اس سے بھی زیادہ افسوسناک یہ آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے دین کے کاموں میں بھی آپ بانٹ رہے ہیں اور جو الگ الگ تقسیم کر رہے ہیں. بدقسمتی سے وقت کم ہے، الگ الگ جو ہے تقسیم کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سب جو ہے بالکل ایسا ہے جیسے ابھی مثال ایک ہسپتال ہے یا جو فوجی ہے جو سرحد پر بیٹھے ہیں، اس میں سے وہ کہے، لنگر والے کہے کہ میں ہزاروں فوجیوں کا کھانا پکاتا ہوں، سب سے اچھا تو میں کر رہا ہوں. میڈیکل والا وہاں کہتا ہے کہ میں اتنے فوجیوں کا علاج کرتا ہوں، میں باقی تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ کچھ نہیں کرتے. اور زمینی فوج کہتا ہے یہ ہوائی فوج یہ کیا، یہ تو اوپر مستی کرتے ہیں، جو جھیلنا پڑتے وہ ہم جھیل رہے ہیں، یہ کچھ نہیں. کتنی نادانی کی بات ہے، کتنی بیوقوفی کی بات ہے. جب تک یہ سب مل کر سب اپنے اپنے میدان میں مضبوط ہو کر ایک دوسرے کی مددگار نہ بنے، ایک دوسرے کے جو ہے ایک دوسرے کا سہارا نہ بنے، تب تک کسی کا کام نہیں چل سکتا، تب تک وہ فوج ناکام ہے. اگر وہ آپس میں یہی کہتے رہے کہ تم غلط ہے، میں صحیح کام کر رہا ہوں، وہ غلط کام کر رہا ہے، میں صحیح کر رہا ہوں، وہ تو کیا، وہ ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اصل کام تو میں کر رہا ہوں. ہاں، سب اگر یہ کہیں تو کیا ہوگا، وہ فوج تو چلے گا ہی نہیں. اس کا انجام جو کچھ ہونے والا وہ آپ سب جانتے ہیں. یہ حشر آپ ہمارا ہو رہا ہے.
کہ بھائی یہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں اصل کام تو کر رہے ہیں مدرسے والے. مدرسے والے کہیں گے تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں اصلی کام. وہ فرقہ کہہ رہا ہے یہ فرقہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اصل کام دین کا کام تو ہم کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو دین پر لا رہے ہیں. ہم لوگوں کا صحیح دین اور عقیدہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا میں نے ابھی مثال دیا. وقت زیادہ نہیں ورنہ میں اس پر آپ کو تفصیل سے کہتا. حالانکہ یہ سب کام ضروری ہے. مدارس بھی ضروری ہے، خانقاہیں بھی ضروری ہے، تبلیغی جماعت بھی ضروری ہے، اور جو بھی جس لائن سے کرتے ہیں. یہاں تک کہ آج کے دور میں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ٹکر چل رہا ہے، جو جنگ چل رہا ہے، میں جنگ کا لفظ کہہ سکتا ہوں اس کے لیے. آج کے حالات کو دیکھ کر اس کے لیے یہ لفظ صحیح ہے جہاں تک میرا خیال ہے. یہ میڈیا کے ذریعے جو لفظی جنگ جو چل رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑنے اور بنانے کا جو کام چل رہا ہے، مقابلہ جو ہو رہا ہے، یہ بھی جو ان کا مقابلہ کر رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے. جو ذہنوں دو لوگوں کے ذہانت پر اثر ڈال رہے ہیں، لوگوں کا ذہن بگاڑ رہے ہیں، اس کا اگر کوئی مقابلہ کرتے ہیں اسی توڑ کے ساتھ تو وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. اور یہ سب ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کا بازو بن کر، مددگار بن کر، ایک دوسرے سے بالکل ایک دوسرے کا ہمدرد بن کر جب تک کام نہیں کرے گا، ہمارا حشر وہ ہوگا جو میں نے ابھی مثال دیا. اس فوج کا ہوگا جو آپس میں یہ اس طرح کا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کو سمجھنے، میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا دین کا کام جو ہے، جتنے بھی لوگ دین کا اپنے طریقے سے، اپنے مذہب کے طریقے سے جو تبلیغ کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کا، میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس کے لیے بہت میں حوالے دے سکتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے دین کا، اپنے دھرم کا جو تبلیغ کرتا ہے، اس کا جو پرچار کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ یہ بندہ کل قیامت کو اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اس کی آخرت سدھر جائے. کوئی نہیں کرتا. جتنے بھی کرتے ہیں جو ہے اس کے دوسرے مقاصد ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے میں تفصیل نہیں کر سکتا. صرف اور صرف ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، میرے خالق اور مالک کا مخلوق سمجھتے ہیں، ان کا اہل و عیال سمجھتے ہیں، اور اسی جذبے کے ساتھ کہ یہ بندہ آخرت کے عذاب سے نکل جائے، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. یہ مثالی محنتیں جو ہے، اس کا محور، اس کا جو ہے مرکزی نقطہ اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے متفق ہو کر، متحد ہو کر، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دین کی محنت کرنے، دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.